اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ 29ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے اور 29ویں سپارے کے ساتھ سورہ ملک کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ ملک کے مطلب بادشاہت کے ہیں، اور کیونکہ سورت کے ابتدائی الفاظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی بادشاہت کا ذکر فرمایا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام بادشاہی اللہ ہی کو حاصل ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تمہیں آزما سکے اور یہ دیکھ سکے کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے، اور اگر تم بار بار نگاہ ڈالو تو تم اس کی تخلیق میں کوئی نقص نہ پاؤ گے۔ اور اسی نے قریب کے آسمانوں کو ستاروں سے مزین کیا اور ان کو شیطان کے بھگانے کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ وہ جوش مار رہی ہوگی، اور جب بھی کوئی اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے آیا تھا مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا، اور اگر مجھ سے نہ جھٹلاتے تو اس حال میں نہ ہوتے۔ اور جو لوگ بے دیکھے اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے بہترین درجات اور جنت ہیں۔ وہ تو چھپی ہوئی اور اعلانیہ سب باتوں کو جانتا ہے، اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے، اور اسی نے زمین کو ٹھہرا دیا ہے تاکہ تم اس کے اوپر چلو اور اپنا رزق حاصل کرو، کیونکہ تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر اس کے پاس جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو کچھ آسمان میں ہے وہ تمہارے اوپر پتھر برسانے لگے یا زمین تمہیں لے کے ڈھلک جائے؟ کیا یہ لوگ پرندوں کو نہیں دیکھتے جب وہ پر پھیلا کے اور سکیڑ کے اڑتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ ان کو کون تھامے ہوئے؟ اور آخر یہ بتاؤ کہ اللہ کے مقابلے میں کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور اگر اللہ تم سے اپنا رزق روک لے تو پھر کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ ذرا یہ بتاؤ کہ وہ شخص زیادہ صحیح چلتا ہے جو منہ اوندھا کر کے چل رہا ہو یا وہ جو سر اٹھا کر چل رہا ہو؟ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے والوں کے لیے دل دیا تاکہ تم شکر ادا کرو، اور اللہ ہی نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب لے آئیں جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، تو جس دن یہ عذاب دیکھ لیں گے اس دن ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ ان سے کہو کہ اللہ اگر تمہارے اوپر عذاب لے آئے یا تمہیں بچا لے، مگر کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ان سے کہو کہ بس ہم اللہ پر ہی ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا، عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ شرعی گمراہی میں کون ہے۔ اور ان سے پوچھو کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی نیچے اتر جائے تو کون ہے جو اسے واپس اوپر لائے گا؟ یہاں پر سورہ ملک کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ قلم کا آغاز ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سورت میں قلم کا ذکر آیا ہے اسی مناسبت سے اس کا نام قلم رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قلم کی قسم کھاتے ہیں، یعنی وہ قلم جس سے قرآن لکھا جا رہا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے فضل سے ہدایت پر ہیں اور مجنون نہیں، اور یہ کہ آپ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس بہترین اجر عظیم ہے۔ عنقریب بھی کافر بھی دیکھ لیں گے کہ کون مجنون ہے اور کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرماتے ہیں کہ تم ہرگز کسی جھٹلانے والے کے دباؤ میں نہ ہو، خاص طور پہ ایسے شخص جو قسمیں کھا کھا کر باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جاتے ہیں، سخت بد اعمال اور جفاکار ہیں، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل بھی ہیں، اور اس بنا پر بھی کہ وہ بہت مال رکھتے ہیں یا اولاد رکھتے ہیں، اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو جھٹلاتے ہیں۔ عنقریب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ باغ والوں کا ایک واقعے کا ذکر فرماتے ہیں۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ صبح سویرے جا کے اپنے باغ کے پھل توڑیں گے۔ رات کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے باغ پر ایک قیامت نازل کی اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ جب بھی صبح کو اپنے گھر سے نکلے تو کہتے جاتے تھے جلدی جلدی چلو اور اپنے باغ کے مزے لوٹو اور پھل توڑ لو، اور یاد رکھو کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے۔ جب وہ اپنے باغ کے پاس پہنچے تو کہنے لگے شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے تم سے کہتا تھا کہ اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ پھر وہ پکار اٹھے کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہم واقعی گناہ گار تھے۔ پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ افسوس ہم سرکش ہو گئے تھے، اور بعید نہیں کہ ہمارے رب ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اس سے بہتر باغ عطا کرے۔ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ نیک لوگوں کے لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس نعمتیں ہیں۔ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما بردار اور مجرموں کا حال ایک جیسا کر دیں گے؟ بس یہ کافر لوگ بغیر کسی دلیل کے اپنے بارے میں خوش گمان ہیں کہ انہیں وہی کچھ ملے گا جو یہ چاہتے ہیں۔ دراصل تو اللہ کے ذمے ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر قیامت کے روز جب ان کو بلایا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے، کیونکہ یہ دنیا میں بھی سجدہ نہیں کرتے تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے معاملات کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے، اللہ ان کو تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے سبق لیں اور ان کے معاملے میں جلد بازی نہ کریں۔ یہ کافر قرآن سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہاں پہ سورہ قلم کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ حاقہ کا آغاز ہوتا ہے۔
حاقہ کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو ہونی ہی ہے، کیونکہ یہ لفظ سورت کے شروع میں استعمال ہوا ہے، اسی لیے اس کا نام یہ رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہونے والی چیز، اور تمہیں کیا معلوم کہ ہونے والی چیز کیا ہے؟ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ عاد اور ثمود اور فرعون اور قوم نوح کے تباہ ہونے کا ذکر فرماتے ہیں۔ اور جب طوفان حد سے اوپر چڑھ گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا تاکہ اس واقعے کو سبق آموز بنا دیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، زمین اور آسمان کو اکٹھا کر دیا جائے گا اور وہ چوٹ کھا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور آسمان ٹوٹ پڑے گا اور فرشتے ہر طرف سے اتر رہے ہوں گے اور 8 فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش عظیم لے کر اتریں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہے گا۔ تو جس کا نامہ اعمال سیدھا ہاتھ میں پیش کیا جائے گا وہ خوش و خرم ہوگا اور کہے گا مجھے گمان تھا کہ مجھے میرے کیے کا حساب ضرور ملے گا، لہٰذا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ مزے کرو یہاں پر۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، میرا حساب نہ ہوتا، کاش بس میں ایک ہی بار مرتا، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا اور میرا اقتدار بھی ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا پکڑ لو اس کو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو اور پھر اسے جہنم میں جھونک دو اور پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ نہ یہ اللہ پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، آج اس کا کوئی غم خوار نہ ہوگا اور اس کو زخموں کے دھون جیسا کھانا دیا جائے گا جو خطاکاروں کے سوا کوئی نہیں کھا سکتا۔ پھر اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور جو تم نہیں دیکھتے، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں، تم کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم کم ہی غور کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اور اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کوئی بات اللہ کی طرف سے گڑھ لی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ہاتھ پکڑتے اور ان کی رگ گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی اللہ کو عاجز کرنے والا نہ تھا۔ بس یہ تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اور اللہ جانتے ہیں تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں، ایسے کافروں کے لیے یہ یقیناً حسرت کی چیز ہے، بس یہ تو بالکل یقینی حق کی چیز ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کی عظمت کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں۔ یہاں پر سورہ حاقہ کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ معارج کا آغاز ہوتا ہے۔ معارج کے مطلب آسمان کی طرف جانے والے راستے ہیں۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہی آسمان کی طرف جانے والے راستوں کا مالک ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں جو عذاب مانگتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو آ کر رہے گا اور کافر اسے دفع نہ کر سکیں گے، اور یہ اس خدا کی طرف سے ہوگا جو اوپر چڑھنے والے زینوں کا مالک ہے، جن کے ذریعے ملائکہ اور روح اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ یہاں روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور یہ ایک ایسے دن میں ہوتا ہے جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عذاب دور ہے، مگر اللہ دیکھ رہا ہے کہ وہ عذاب قریب ہے، اور اس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہوگا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے دوست کو نہ پوچھے گا، بلکہ لوگ تو یہ چاہیں گے کہ اپنا سب کچھ، مال، اولاد، بیوی، بھائی، اپنے قریبی رشتہ دار، جو کچھ وہ فدیے میں دے سکتے ہیں وہ سب فدیے میں دے دیں، مگر ان کی یہ تدبیر کام نہ آئے گی۔ تو بس وہ بھڑکتی ہوئی آگ پھر ان کے گوشت پوشت کو چاٹ جائے گی، اس کو پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ دکھائی اور مال جمع کر کر کے رکھا۔ اور انسان ایسے ہی پیدا کیا گیا ہے، یعنی جب اس میں مصیبت آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو کنجوسی کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ لوگ اس عیب سے بچنے والے ہیں جو ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے مال میں سے سائل اور محروم کا ایک حق مقرر رکھتے ہیں، اور جو روز جزا کو مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کا رب کا عذاب ڈرنے کی ہی چیز ہے، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے، البتہ اس کے علاوہ کچھ اور جو وہ چاہیں، وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدوں کا پاس رکھتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راز بازی پر قائم رہتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے تو یہ منکرین دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور شور و غل کرتے تھے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے یہ لوگ دوڑ دوڑ کر آپ کے پاس آتے ہیں؟ کیا وہ نعمت بھری جنتوں کی لالچ رکھتے ہیں؟ کیا اس کا گمان بھی رکھتے ہیں؟ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرق اور مغرب کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ وہ قدرت رکھتے ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہترین لوگ لے آئیں، لہٰذا ان کو ان کی بےہودہ باتوں اور کھیل میں پڑا رہنے دیجیے تاکہ یہ اس دن کو پہنچ جائیں جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جس طرح آج یہ اپنے بتوں کے آستانوں پر جاتے ہیں، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ وہ دن ہے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ یہاں پر سورہ معارج کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ نوح کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت میں کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعے کا ذکر کیا گیا ہے تو اسی مناسبت سے اس کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ ان کی نافرمانیوں سے جو آنے والا عذاب ہے اس کے آنے سے پہلے وہ ان کو ڈرا دیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی تفصیل سے حضرت نوح علیہ السلام کا مقدمہ پیش کرتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے آگے رکھا۔
یعنی انہوں نے فرمایا کہ میں نے ہر طرح سے اپنی قوم کو دعوت دی، دن کو بھی دی اور رات کو بھی دی اور انتھک محنت کے ساتھ بھی دی، ان کو عذاب سے بھی ڈرایا، اور میں جب بھی ان کو بلاتا تھا یہ آپ کی بات سے انکار کر دیتے تھے، بلکہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے اور چہروں پہ کپڑے ڈال لیتے تھے۔ میں نے چھپ کر اور اعلانیہ سب طریقے سے ان کو تبلیغ کی، اور جو نعمتیں اللہ تو نے نازل فرمائی تھیں، یعنی آسمان سے بارشیں اور باغ پیدا کرنا اور نہریں جاری کرنا، ہر چیز کی لالچ بھی ان کو دی۔ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح اللہ نے 7 آسمان بنائے اور چاند اور سورج کو چراغ بنایا، اور پھر تمہیں زمین سے اگایا اور وہ تمہیں زمین میں واپس لے جائے گا، اور پھر اسی زمین سے وہ تمہیں واپس نکال لے گا، اور کس طرح زمین کو اس نے تمہارے لیے فرش بنایا اور اس میں راستے بنا دیے۔ مگر انہوں نے میری ساری بات کو رد کر دیا اور ان رئیسوں کی پیروی کی جن کے پاس مال اور اولاد تھی اور وہ زیادہ نامراد تھے، اور وہ ان لوگوں سے کہتے تھے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑو، اور ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اب تو بھی ان ظالموں کی گمراہی میں اور بڑھاوا دے، ان کی خطاؤں کی بنیاد پہ ان کو غرق کر دے، آگ میں جھونک دے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچنے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پہ بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو پھر گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ اور اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ یہاں پہ سورہ نوح ختم ہوتی ہے اور سورہ جن کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں کیونکہ جنوں کی اس جماعت کا ذکر ہوا کہ جنہوں نے جب قرآن سنا تو وہ مسلمان ہو گئے، اسی مناسبت سے سورت کا نام یہ رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے، اور پھر تذکرہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے قرآن سنا وہ اسلام لے آئے اور اپنی قوم کی طرف تبلیغ کرنے پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایسا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، نہ اس نے کسی کو بیوی بنایا ہے نہ بیٹا۔ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کرتے رہے ہیں، ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگتے ہیں، اور اس بات نے جنوں کا غرور اور بڑھا دیا ہے، اور انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا کہ تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا۔ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ ہم پہلے سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ ہماری سمجھ میں یہ نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست پر لانا چاہتا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ لوگ فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں اور کچھ حق سے منحرف۔ جنہوں نے اسلام کی اطاعت اختیار کی انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ اسے خوب سیراب کرے گا، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور نہ ہی میں کسی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا ہوں۔ مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور نہ میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام تو صرف یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دوں۔ اب جو بھی ماننے سے انکار کرے گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ لوگ اپنی روش سے کبھی باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ عذاب کو نہ دیکھ لیں، اور پھر ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور یہ قیامت کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے غیب کے علم میں سے عطا کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ ان کے پیچھے اپنے محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لیں کہ انہوں نے رب کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور وہ ان کے پورے ماحول کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ یہاں پر سورہ جن ختم ہوتی ہے اور سورہ مزمل کا آغاز ہوتا ہے۔ مزمل کا مطلب اوڑھ لپیٹ کے سونے والے کے ہیں، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ بہت ڈر گئے تھے اور گھر آ کر اوڑھ لپیٹ کے لیٹ گئے تھے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام مزمل رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے اوڑھ لپیٹ کے سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، ہم تم پر ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں۔
دراصل رات کا اٹھنا نفس کے قابو پانے کے لیے بہت مفید ہے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت ساری مصروفیت ہیں، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جھٹلا رہے ہیں ان سے نمٹنے کا کام آپ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ ان کے لیے تو بیڑیاں ہیں، بھڑکتی ہوئی آنکھ ہے، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ اور یہ اس دن ہوگا جس دن زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر۔ اور تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح رسول گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو اس نے نہ مانا تو اس کا کیا حشر ہوا۔ اور اگر تم بھی ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیا کرو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کو تو اپنا وعدہ پورا کرنا ہی ہے۔ اب جس کا جی چاہے نصیحت قبول کرے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کبھی آپ 2/3 رات، کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ عمل کرتا ہے، اور اللہ سب خوب حساب رکھتا ہے دن اور رات کا۔ لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ تو اسے معلوم ہے تم میں سے کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا زیادہ بڑا اجر ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر سورہ مزمل کا اختتام ہو رہا ہے اور سورہ مدثر کا آغاز ہوتا ہے۔ مدثر کے معنی بھی اوڑھ لپیٹ کے لیٹنے والے کے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اوڑھ لپیٹ کے لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرور سور پھونکا جائے گا، تو اس دن چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جس کے میں نے بہت کچھ عطا کیا ہے مگر وہ اور زیادہ کی خواہش رکھتا ہے اور اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے، پھر باتیں بنانے کی کوشش کرتا ہے، پیشانی سکیڑتا ہے اور تکبر کرتا ہے اور پلٹ جاتا ہے۔ اللہ کی مار ہو اس پہ۔ اور پھر کہتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، بلکہ نہیں، انسانی کلام ہے۔ عنقریب اسے دوزخ میں جھونک دیا جائے گا، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، کھال کو جھلس دے گی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے 19 فرشتے دوزخ کے اوپر مقرر کیے ہیں اور اس بات کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ اور دل کے بیمار لوگ یہ کہیں گے کہ بھلا اللہ کا اس بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور دوزخ کا ذکر بھی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کی جا سکے۔ تو قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتا ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اور ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے گا۔ جنتی لوگ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بناتے تھے، اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ اس وقت کسی سفارش کرنے والے کی سفارش قبول نہ کی جائے گی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ بلکہ ان میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ بس یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے سبق حاصل کرے، مگر یہ کوئی سبق حاصل نہیں کریں گے یہاں تک کہ اللہ نہ چاہے۔ وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کا تقویٰ کیا جائے، اور اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔ یہاں پر سورہ مدثر کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ قیامہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت میں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام قیامہ رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کے ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں قیامت کے دن کی اور اس نفس کی جو لوگوں کو ملامت کرتا ہے، اور یہ کہ کیا انسان سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے، بلکہ وہ تو اس کی پور پور کو درست کر دیں گے، مگر انسان چاہتا ہے کہ برے کام کرتا رہے۔ پوچھتا ہے آخر قیامت کب آئے گی؟ تو وہ جب آئے گی جب چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ اس وقت انسان کہے گا کہ میں کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب کے سامنے ہی جانا ہوگا۔ اس روز انسان کو سب اگلا پچھلا بتا دیا جائے گا، بلکہ اس بارے میں تو انسان خود ہی جانتا ہے۔ پھر اس بات کا ذکر آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وحی نازل کی جائے تو اس کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی زبان کو حرکت مت دیا کریں، اس کو غور سے سنیں، اس کو یاد کرا دینا اور دل میں بٹھا دینا اور سمجھا دینا ہمارا کام ہے، پھر اس کا مطلب بھی سمجھا دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے۔ پھر موضوع کی طرف واپس پلٹا جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا،
اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آگے ذکر فرماتے ہیں، مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ کیا انسان نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائیں۔ کیا وہ اس چیز پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر زندہ کر دے؟ یہاں پر سورہ قیامہ کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ دہر کا آغاز ہوتا ہے۔ دہر کے معنی زمانے کے بھی ہیں۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمانے کا لفظ استعمال کیا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام دہر رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، پھر اللہ نے اس کو نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں اور اس کو سننے اور دیکھنے والا بنایا، اور پھر اسے اختیار دیا کہ یا تو وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرے۔ تو کفر کرنے والوں کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور نیک لوگوں کے لیے ایسی شراب ہوگی جس میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے اور جہاں چاہیں گے باسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، نہ شکر، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ اس دن ان کو شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت عطا کرے گا اور ریشمی لباس۔ وہ اونچی مسندوں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی اور نہ جاڑے کی ٹھنڈک، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے۔ ان کے پاس چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کے قسم کے ہوں گے۔ ان کو وہاں ایسی شراب جام پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت میں ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی بکھیر دیے گئے ہیں، اور جہاں بھی نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ ان کے اوپر بارش، ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے۔ ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کا رب ان کو انتہائی پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہاری جزا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر کی بات نہ مانو۔ اپنے رب کا نام صبح اور شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو، اور رات کی طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ لوگ تو جلدی ہونے والی چیز سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم ہی نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ مضبوط بنائے ہیں، اور جب ہم چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے قبول کرے اور ہدایت کا رستہ اختیار کرے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس کی طرف سے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پہ سورہ دہر کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ مرسلات کا آغاز ہوتا ہے۔ مرسلات کا مطلب تیز چلنے والی ہواؤں کا ہے، اور کیونکہ سورت کا آغاز بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف قسم کی ہواؤں کی قسم کھاتے ہیں جو تیز تیز چلتی ہیں، پھر طوفان کی طرح چلتی ہیں، پھر بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں اور ڈراوا ڈالتی ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہوگا، اور ستارے ماند پڑ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑوں کو دھنک دیا جائے گا، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا۔ اس دن اللہ کو نہ ماننے والوں اور جھٹلانے والوں کے لیے تباہی کا دن ہوگا۔ اللہ نے ایک حقیر سے پانی سے تمہیں پیدا کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا، تم دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس نے بلند پہاڑ جما دیے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپیٹ سے بچانے والا۔ یہ وہ دن ہے جس دن انکار کرنے والے کچھ نہ بولیں گے، اور نہ انہیں بولنے کا موقع دیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی عذر پیش کر سکیں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے اب اگر کوئی چال چل سکتے ہو میرے مقابلے میں تو چلو۔ متقی لوگ اس دن سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اور جو پھل چاہیں گے ان کے لیے حاضر کر دیا جائے گا۔ کھاؤ پیو اور مزے کرو ان اعمال کے سبب جو تم کرتے رہے ہو۔ پھر کفار سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کھا لو اور مزے کرو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یہاں پر 29واں سپارہ ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔